السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. Ahmad, Kamal, Sulaiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. Nani, listen children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Makkah, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people do not want daughters. بچوں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے آخری رسول ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی اور جن کی وجہ سے ہم سب نے ایمان لایا، جن کی وجہ سے ہمیں صحیح راستہ ملا، جن کی وجہ سے ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں صحیح راستہ بھی کس نے دکھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ کس نے دکھایا؟ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. عرب میں جو پہلے جہالت تھی، گمراہی تھی، اس کو کس نے دور کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں پہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اس چیز کو بھی، اس پریشانی کو بھی کس نے دور کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. احمد، کمال، سلیمان اور شبنم اپنی نانی کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی نانی سے کہانی سننا چاہتے تھے. کیونکہ جو نانی تھی اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ سونے کے وقت بچوں کو سچی کہانی سنائے گی. یعنی کہ احمد، کمال، سلیمان اور شبنم کو سچی کہانی سنائے گی. نانی نے بچوں سے کہا، سنو بچوں، دیکھو میری طرف، میں آپ کو ایک سچی کہانی، ایک عظیم شخصیت کے بارے میں سنانے جا رہی ہوں. ہز نیم از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کب پیدا ہوئے؟ ہی واز بورن ان 571 AD, مور دین 1400 ایئرس بیک. آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ 571 AD میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیا کیا کہ وہ اس دنیا میں آئے. اور ان کا جنم کہاں پہ ہوا؟ ایک معزز گھرانے میں، مکہ کے ایک معزز گھرانے میں، سعودی عربیہ میں. وہ اس وقت انہوں نے جنم لیا جب کیا ہوا کرتا تھا، جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. احمد انٹرپٹنگ، بٹ نانی وائی ڈیڈ دے کل دیئر ڈاٹرس. اب احمد اپنی نانی سے پوچھ رہا ہے آخر کون سی وجہ تھی؟ وائی ڈیڈ دے کل دیئر ڈاٹرس، آخر کیوں وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ نانی، نو بڈی وانٹڈ گرلز ٹو بی بورن ٹو دیم. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی لڑکی جنم لے. دے کنسیڈر گرلز انفیریئر ٹو بوائز بیکاز دے کنسیڈر بوائز سپیریئر. انہیں لگتا تھا کہ لڑکیاں کچھ ہیں ہی نہیں، کمتر ہیں، تو بوائز ہی سب کچھ ہیں. اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں، انہیں لگتا تھا جیسے کہ کوئی گناہ کیا ہو انہوں نے کہ ان کے گھر میں کسی بیٹی نے جنم لیا. Therefore, when a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. تو کیا کرتا تھا، جو ہی کسی گھرانے میں کوئی لڑکی جنم لیا کرتی تھی تو اس کا باپ جاتا تھا دور کسی جنگل میں، تو کیا کرتا تھا، وہاں پہ کوئی گڈھا کھودتا تھا اور اس میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا. وہاں پہ وہ بیٹی بیچاری چلاتی تھی، چیختی تھی، لیکن اس کا چیخنا چلانا بھی اس کے باپ کے دل کو پگھلاتا نہیں تھا. اس کے چیخنے سے بھی اس کے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، پھر بھی وہ اس کو زندہ دفن کرتا تھا. سلیمان، اوہ گاڈ، ہاؤ کوڈ دا فادر ڈو اٹ. اب سلیمان ان کو شوق لگا. دے ور شاکڈ when they heard that the Arabs used to kill their daughters alive. مطلب انہیں بہت زیادہ شوق لگا جب انہوں نے سنا کہ آخرکار وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں دفن کرتے تھے. ایسا وہ باپ کیسے کر سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا؟ نانی، all the Arabs did it. They gambled, drank wine and
indulged themselves in all kinds of evil deeds. نانی نے بولا ہاں ہاں عرب کے جو لوگ تھے وہ ایسا کرتے تھے، وہ سارے شراب پیتے تھے، بہت زیادہ بری بری حرکتیں کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ہر جو بھی کوئی برا کام تھا وہ کرتے تھے. کمال واز دیر نو گورنمنٹ دیئر آئی مین پولیس ایٹسٹرا. اب کمال نے کیا بولا، نانی کیا اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی یا کوئی پولیس نہیں تھی جو ان کو روک سکتی تھی؟ نانی نو the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. نانی نے بولا نو جو عرب کے لوگ تھے وہ گروپس میں رہتے تھے. ان گروپس کو ہم کیا بولتے تھے؟ ان گروپس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ٹرائبس. یس ٹرائبس. اور ہر ٹرائب کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا وہی اس گروپ کو کنٹرول کرتا تھا. یعنی کہ بیٹیوں کو زندہ دفنانا، شراب پینا، ناچنا، گانا، جوا کھیلنا، یہ اس وقت کیا تھا؟ فیشن. کیا تھا؟ فیشن. شبنم فیشن واٹ ڈو یو مین؟ اب شبنم نے کیا اپنی نانی سے بولا؟ فیشن واٹ ڈو یو مین؟ فیشن سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ نانی آئی مین آل the Arabs would do the same whether they were rich or poor. نانی کا یہ مطلب تھا کہ عرب میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے امیر چاہے غریب ہو، وہ سب یہ بری حرکتیں کرتے تھے. all the children oh how sad. سب بچے پریشان ہو گئے، سب بچوں کو شوق لگا کہ انہیں افسوس ہونے لگا. نانی yes it was during these times that Muhammad peace be upon him was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born. اب نانی نے کیا بولا؟ یس یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے جنم لیا؟ بی بی آمینہ سے، جس کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ، اور ایک عظیم گھرانے سے. قریش، ان کا خاندان قریش تھا، مکہ میں وہ رہتے تھے. تو لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، آمینہ کے پیٹ میں ہی تھے، کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. احمد who looked after him then. احمد نے اب نانی سے کہا کہ نانی جب ان کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کس نے کی؟ نانی his grandfather عبد المطلب. He was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad peace be upon him was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad peace be upon him was 6 years old. تو کیا ہوا؟ نانی نے بولا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، جب ان کا انتقال پہلے ہی ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے دادا جو تھے عبد المطلب، جو کہ اس ٹرائب کے ہیڈ بھی تھے، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی. تو اس وقت وہ جو عرب میں تو ایک ٹریڈیشن بھی تھا، رواج بھی تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو کس کی کسٹڈی میں دیا گیا؟ ایک وومن تھی، ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حلیمہ. اسی کے حوالے اس کو کیا گیا تھا. کتنے سال تک؟ فار 4 years، جس نے اس کو اپنا دودھ بھی پلایا. آفٹر دس، اس 4 سال کے بعد اس کی ماں نے اس کی دیکھ بھال کی. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آمینہ نے مدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنے ساتھ لیا. تو راستے میں ہی کیا ہوا، جو آمینہ تھی وہ بیمار، شی فیل ایل اینڈ ڈائڈ، وہ بھی مر گئی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال. تو پیارے بچوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد محترم اس دنیا سے انتقال کر گئے. تو ابھی جب پیدا ہوئے تو ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں.
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نانی اس کے بعد کیا بولتی ہے بچوں کو، یہ ہم آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.